جیلمی نے بیان کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیا ہے، اس کی ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری صحیح مسلم کی، یہ جو ان کی معروف شرح ہے صحیح مسلم کی، اس شرح کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 234 پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کی، کہتے ہیں فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فی معاویہ تھا، اس قائل نے یہ وصف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کا اعتقاد رکھا، کیوں؟ لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ نزاع کیا تھا، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا۔ وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ فَرَآ هَذَا أَنَّ نَفْقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَرْبِ عَلِيٍّ، تو عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ جو اپنے لشکروں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں یا اپنے پیروکاروں پر اس جنگ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ جو نزاع اور مقاتلہ جھگڑا لڑائی کر رہے ہیں، من اکل المال بالباطل، تو یہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، ومن قتل نفس، اور یہ جو ہے وہ اپنی جانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس بنیاد پہ عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی نے یہ بیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ موقف اجتہاد کی بنیاد پہ تھا، اور خاص اسپیشلی یہ جو عبد الرحمن الکوفی نے بات حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کی ہے وہ جنگ صفین کے حوالے سے ہے، نہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ لوگوں کو باطل طریقے سے ناحق قتل کرتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ یہی وجہ تھی کہ وہ باطل طریقے سے ناحق مال لیتے تھے، تو پھر جو لوگ ان سے وظائف کو اور ہدایہ کو قبول کرتے تھے وہ کون سا مال استعمال کرتے تھے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے تو پھر بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ مرزا جیلمی پھر کیا جواب دے گا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے، اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کے حوالے سے، امامین کریمین سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذوات مبارکہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہدایہ کو قبول کرتے تھے، وظائف کو قبول کرتے تھے۔ اہل سنت کی، اہل تشیع کی، دونوں کی کتابوں کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ یہ امام آجوری کی الشریعہ، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 702 ہے اور روایت نمبر 2016 اس میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسین کو ملتے تو کہتے مرحبا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہلاً، رسول اللہ کے بیٹے کو مرحبا ہو، اور ان کو اہلاً کہتے، ان کو مرحبا کہتے، اور ان کے لیے 3 لاکھ کا حکم دیتے کہ 3 لاکھ ان کو ہدایہ یا وظائف دیے جائیں۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر ملتے تو ان کو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے کو مرحبا ہو، اور رسول اللہ کے حواری کے بیٹے کو مرحبا ہو، اور ان کو 1 لاکھ دیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اس کی جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 192 اور 193 پہ اور صفحہ نمبر 194 پہ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسنین کریمین کو وظائف دیتے تھے، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ ان وظائف کو قبول بھی کرتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 194 پہ موجود ہے کہ ان الحسن والحسین کانا یقبلان جوائز معاویہ تھا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں حضرت معاویہ کے وظائف کو اور ہدایہ کو قبول کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں جو منازعات اور مشاجرات ہوئے، یا کسی نے کسی جلال میں آ کر غصے کی حالت میں کسی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی بیان دیا ہے، تو وہ قضا کو لازم اور واجب نہیں کرتا۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پہ اس سے پیچھے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس میں غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے بیانات کو کوٹ کیا، آئمہ
اور فقار محدثین کے اقوال کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں فمن اراد ان يقبل قول العلماء الثقات الائمۃ الاثبات، کہتے ہیں جو اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ بعض سکہ آئمہ کے بعض دوسرے سکہ آئمہ کے بارے میں اقوال کو قبول کرے، فَلْيَقْبَلْ قَوْلَ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ علیہم، تو پھر وہ بعض صحابہ کے دوسرے بعض صحابہ کے بارے میں دیے گئے بیانات کو بھی قبول کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرَ خُسْرَانًا، تو کہتے ہیں اگر بعض صحابہ کے بارے میں دیے گئے بیانات کو کوئی قبول کرے گا تو وہ پرلے درجے کا گمراہ ہوگا، اور وہ پرلے درجے کا گھاٹا کھانے والا ہوگا جو صحابہ کے اقوال کو ایک دوسرے کے بارے میں دیے گئے اقوال کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو عبد الرحمن الکوفی ہے تو صحابی بھی نہیں ہے، ان کا قول حضرت امیر معاویہ کے خلاف کیسے قبول کر لیا جائے؟ پھر یہاں تک ایک روایت میں اس سلسلہ میں آخری بیان کر دیتا ہوں، موجود ہے حدیث سنن ابی داؤد کے اندر بھی، اور سنن ابی داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے 4659، اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 235 نمبر روایت ہے۔ سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا آپس میں ایک مسئلہ پر نزاع ہو گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وہ باتیں جو نبی پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کے بارے میں غضب کی حالت میں بیان فرمائیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے تھے کہ آپ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کریں، اور خود نبی پاک علیہ السلام کی وہاں حدیث بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابن آدم سے ہوں، اگر میں کسی مقام پہ اپنے کسی امتی کو جھڑک دیتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے اس امتی کے لیے رحمت بنا دے، اور کہا کہ کان یقولھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غضبہ لاقوام، کہ بعض جو الفاظ اور جملے تھے نبی پاک علیہ السلام بعض لوگوں کے لیے غضب کی حالت میں جو آپ نے ارشاد فرمائے، ان سے حضرت سلمان فارسی نے روکا حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان نہ کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کسی کے بارے میں غضب کی حالت میں الفاظ بیان کیے، حضرت سلمان فارسی کا منہج یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی بات سخت کر دیتے ہیں غضب کی حالت میں، تو وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی، اور اس سے رزلٹ اور نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ دوسرے مقابلے میں آنے والے صحابی کے بارے میں قضا کو لازم کیا جائے۔ تو جو صحابی بھی نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی حریف ہے عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی حضرت امیر معاویہ کے، ان کا بیان لے کے مرزا جلمی نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خائن یا ان کو حرام مال کھانے والا یا نعوذ باللہ ان کو قتل ناحق کرنے والا ثابت کرے، تو یہ مرزا جلمی کی بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، اور حضرت